الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله عليه وعلى آله وصحبه سلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وقال تعالى في مقام آخر قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم صدق اللہ العظیم۔ سرور ذکر سے، مستی بیاں سے آئے گی، وہ نام لوں گا تو خوشبو زباں سے آئے گی۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سارے درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم وهو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم۔ سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سکھلائے، سلام اس پر کہ گالیاں سن کے پھول جس نے برسائے، سلام اس پر کہ جس کا تذکرہ عین عبادت ہے، سلام اس پر کہ جس کی زندگی رحمت ہی رحمت ہے۔ میرے دوستوں، عزیزوں، میرے بھائیوں، میرے عزیز ہم وطنوں، ربیع الاول کا مہینہ ہے اور یہ وہ ماہ مبارک ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انسانیت پر بالعموم اور اہل ایمان پر بالخصوص اپنا احسان عظیم فرمایا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ قاعدہ اور کلیہ ہے کہ کبھی کسی پر کوئی احسان کیا جائے تو اس کو جتلایا نہ جائے، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے مبعوث فرمایا تو اللہ نے اس قاعدے کلیے سے الگ ہو کے خود فرما دیا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے درمیان میں رسول بھیج رہا ہوں جو تمہارے لیے آئیڈیل ہے۔ اور پھر میں نے تم پر بہت بڑا احسان کیا۔ کیا احسان کیا ہے؟ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ تمہارے درمیان ہم نے اپنا رسول بھیجا ہے جو تم ہی میں سے ہے، یعنی کوئی فرشتہ نہیں بھیجا ہم نے، کوئی دیو کوئی جن نہیں بھیجا ہم نے،
تمہاری ہی جن سے، تمہارے ہی بھائی بند کو، ایک انسان کو رسول بنا کر بھیجا ہے، تمہارا اپنا ہے، یہ کوئی باہر کا ہم نے ٹھونس نہیں دیا، تھوپ نہیں دیا، تمہارا اپنا بھائی بند ہے۔ تو کیا حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے نہیں بھیجا؟ حضرت نوح کو، شیش کو، لوط کو، ابراہیم کو اللہ نے نہیں بھیجا؟ حضرت یعقوب کو، اسحاق کو، ابراہیم کو، اسماعیل کو اللہ نے نہیں بھیجا؟ ہر نبی اللہ کا جو ہے وہ بہت بڑا احسان تھا اپنے وقت میں اپنی امت کے لیے، لیکن کسی نبی کے بھیجے جانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں نے تم پر احسان کیا۔ احسان تو تھا، بہت بڑا احسان تھا کہ انسانیت گمراہی کہ اتھا گہرائیوں میں ڈوبی ہوئی تھی، اور اللہ نے کرم فرمایا اور ان کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اپنے رسول، پیغمبر اور ہادی جو ہے ان کو بھیجا۔ لیکن جب باری آئی ہے میرے اور آپ کے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، تو اللہ نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، اہل ایمان پر ہم نے بہت بڑا احسان کیا ہے کہ ان میں سے ان کے ایک بھائی کو اپنا رسول بنا کر بھیجا، اور یہ رسول کرتا کیا ہے؟ یتلو علیہم آیاتہ، پہلا فرض منصبی جو اللہ کے رسول کا اللہ نے بیان فرمایا کیا ہے؟ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتا ہے۔ یعنی رسول کو آ کے قصے کہانیاں نہیں سناتا، رسول کا کام ہوتا ہے اللہ کی کتاب کو بیان کرنا، اور جو رسول کا پیروکار ہے اس کا کام بھی یہی ہے کہ وہ دوسری باتوں کو چھوڑے، اللہ کا قرآن بیان کرے کہ یہ رسول اللہ کی سیرت ہے، یہ رسول اللہ کا مشن ہے، یہ رسول اللہ کی تقلید ہم پر فرض ہے کہ تم نے میرے رسول کو فالو کرنا ہے، میرے رسول کو نمونہ بنانا ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، میرے رسول کی زندگی تمہارے لیے آئیڈیل ہے، نمونہ ہے، اس کو فالو کرو، اس کے پیچھے چلو۔ با مصطفیٰ پر اساں خیش را کہ دی ہما اوست گربو نہ رسیدی تمام بولا بیست۔ اگر تم میرے رسول کو فالو نہیں کرتے ہو، دنیا میں کسی اور کو جو ہے وہ اپنا ماڈل سمجھتے ہو، اس کے پیچھے چلتے ہو، تو پھر تمہارے اندر اور اس کے ابو جہل کے اندر کوئی فرق نہیں ہے، تم دونوں ایک ہیں۔ ابو جہل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتے میں چچا لگتا ہے، ابو طالب رشتے میں چچا لگتا ہے، لیکن یہ دونوں ابو طالب کہاں، ابو طالب بھی چچا ہے، ابو لہب بھی چچا ہے، ابو جہل بھی چچا ہے، لیکن یہ ابو لہب صاحب کہاں گئے؟ تبت یدا ابی لہب وتب، کہاں گئے جی؟ جہنم رسید ہوئے، چچا ہو کر، عزیز رشتہ دار ہو کر جہنم رسید ہوئے۔ لیکن فارس سے آنے والا سلمان، حبشہ سے آنے والا بلال، اور روم سے آنے والا سہیب، یہ سارے کہاں گئے؟ جنت میں گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں صحابہ کے جرمٹ میں، تو اچانک پوچھ لیا کہ بتاؤ سب سے پہلے جنت میں کون جائے گا؟ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، جنت میں سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام جائیں گے، کیونکہ وہ اول بشر ہیں، اللہ کے جو ہے وہ پیغمبر بھی ہیں، نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں، اور پہلے انسان بھی ہیں، اور ساری انسانیت کے بابا ہیں وہ جنت میں نہیں۔ پھر کسی نے کہا نوح جائیں گے، کسی نے کہا ابراہیم خلیل جائیں گے، کسی نے موسیٰ عیسیٰ جائیں گے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں، سارے جنت میں جائیں گے۔ تو کہا کہ یا رسول اللہ پھر آپ جو ہیں امام الانبیاء ہیں، آپ سید الانبیاء والرسل ہیں، آپ خاتم الانبیاء ہیں، سب سے پہلے جنت میں آپ جائیں گے؟ فرمایا نہیں۔ بتائیے پھر کون جائے گا؟ ارشاد ہوا کہ سب سے پہلے جنت میں واقعتاً میں جاؤں گا، لیکن ایک شخص مجھ سے بھی پہلے جائے گا۔ سب سے پہلے میری قبر شق ہوگی، میں جو ہے اس سے اٹھوں گا، میرے ساتھ ابو بکر اور عمر وہ بھی وہیں سوئے ہوئے ہیں۔ حضرت عیسیٰ، یہ ہم سب اٹھیں گے، جنت کے لیے دروازہ کھولا جائے گا، 70,000 فرشتے جو ہیں وہ دائیں اور بائیں جھنڈے لے کر میرے استقبال کے لیے کھڑے ہوں گے، اور میں جنت کی طرف خرامہ جا رہا ہوں گا، لیکن ایک شخص مجھ سے بھی پہلے جنت میں جائے گا، وہ کہیں دور نہیں ہے، تمہاری نگاہ نہیں پڑتی اس پر، تم کہتے ہو اس کا رنگ کالا ہے، تم کہتے ہو اس کے ہونٹ موٹے ہیں، تم کہتے ہو اس کے بال گنگریالے ہیں، یہ جنت میں مجھ سے بھی پہلے داخل ہوگا۔ صحابہ نے عرض کہا یا رسول اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ کا اشارہ بلال بن ربیع رباح کی طرف ہے۔ فرمایا پھر اور کس کی طرف ہے؟ بلال جو ہے یہ جنت میں مجھ سے بھی پہلے، کیوں کہ میری سواری کی جو رسی ہوگی اس کے ہاتھ میں پکڑی ہوگی، یہ پیدل چلتا ہوا آگے آگے جائے گا، اور میں اپنی سواری پر اس کے پیچھے پیچھے چل رہا ہوں گا۔ جب جنت کا دروازہ کھولے گا تو یہ رسی پکڑے ہوئے پہلے اندر داخل ہوگا، اور اس کے یہ رتبہ بلند جسے مل گیا ہر دائی کے واسطے دار و رسم کہاں۔ تو یہ بلال کو یہ رتبہ کیوں ملا جی؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی وجہ سے، فرمان برداری کی وجہ سے، محبت کی وجہ سے۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت فرمانبرداری اور آپ کی محبت یہ ربیع الاول کا پیغام ہے۔ اس ربیع الاول میں اللہ نے ہم پر احسان کیا کہ اپنا عظیم المرتبت رسول اس میں بھیجا، جو امام الانبیاء ہے، جو اللہ کا محبوب ہے، جس سے بڑھ کر کوئی دوسرا ہو نہیں سکتا، بنا کے مصور نے توڑا قلم۔ تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا کوئی ایسے تھوڑی ہے، کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ جب اللہ نے اپنے رسول کو بھیجا، آپ جانتے ہیں کہ مکہ کے حالات کیا تھے؟ مکہ کے حالات کیا تھے؟ 360 مورتیاں اس توحید کے گھر میں رکھی تھی، جو ایک اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت اور بندگی کے لیے بنایا گیا تھا۔ وہ بنائے ابراہیمی، وہ مرکز توحید، اس میں ایک بت نہیں، کتنے بت احسان بھائی؟ 360 بت رکھے ہوئے ہیں۔ بارش کا خدا اور ہے، دولت کا خدا اور ہے، بیماری کا خدا اور ہے، شفا کا خدا اور ہے، بچے دینے والا خدا اور ہے، بچیاں دینے والا خدا اور ہے۔ جتنے جتنے جس کے مسائل ہیں اتنے اتنے اس کے بت وہاں رکھے ہوئے، جتنی وہ قوم اور قبیلے ہیں، ہر قبیلے کا ایک بت ادھر رکھا ہوا۔ اور قریش جو حضرت ابراہیم کی قوم ہے، جو رسول اللہ کی قوم ہے، جو کعبے کے متولی ہیں، ان بتوں کے محافظ بنے ہوئے ہیں۔ اور پھر یہی نہیں ہے کہ وہ بتوں کے پجاری ہیں، ننگے ہو کے کعبے کا طواف کرتے ہیں، کپڑے اتار دیتے ہیں اور اللہ کے اس عظمت والے گھر، اس مقدس گھر کا طواف ننگے ہو کے کرتے ہیں۔ اس قدر گمراہی کیا، عورت کو ملعون سمجھتے ہیں، عورت کو ناقص العقل سمجھتے ہیں، عورت کو ذلیل سمجھتے ہیں، بیٹیوں کو زندہ درگور کر رہے ہیں۔ کر رہے تھے کہ نہیں کر رہے تھے؟ اور غلاموں کے ساتھ جانوروں سے بھی زیادہ بدتر سلوک کر رہے ہیں۔ یہ حالت ہے میرے دوستو، یہ تو مکہ کی اور عرب کی حالت ہے۔ میرا اور آپ کا جس وطن سے تعلق ہے، پہلے سارا ہندوستان ہی تھا۔ وہ کیا تھا کہ اگر ایک صاحب صبح سویرے گھر سے نکلتے، آگے سے عورت مل جاتی تو واپس ہو جاتے۔ اگر آفس جاؤں گا تو آج دن بڑا خراب گزرے گا، کچہری جاؤں گا تو مقدمہ ہار جاؤں گا، کسی اور کام سے نکلا ہوں تو کام نہیں ہوگا، واپس آ جاتے۔ بیٹی کسی کے گھر میں پیدا ہوتی تو اس کا چہرہ کالا ہو جاتا ہے، یہ کہ بیٹا کہ بیٹی۔ یہ حالات ہیں میرے دوستو عزیزو۔ اور جب اگر اس نئی نویلی دلہن کا خامن مر جاتا کسی وجہ سے، تو اس نوبہتا دلہن کو اس کی چتا میں ڈال کے ستی کر دیا جاتا تھا۔ آج بھی جو ہے وہ ہندوستان کے بعض دیہاتوں میں یہ رسم موجود ہے۔ یہ تو اسلام آیا، مسلمان آئے۔ کل ہمارا پروگرام تھا نا، تو ہندوستان کے اعظم گڑھ کے ایک بھائی وہاں بیٹھے ہوئے تھے، تو میں نے کہا جی وہ مولانا عبید اللہ خان اعظمی صاحب ہیں؟ کہتے ہیں ہم بوڑھے ہو گئے ہیں، بڑے تحریکی عالم ہیں وہ مولانا عبید اللہ خان اعظمی، پارلیمنٹ کے رکن تھے، راجیو کا زمانہ۔ تو پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر انہوں نے کہا تھا، جس طرح کبھی ڈاکٹر نذیر شہید رحمۃ اللہ علیہ نے پارلیمنٹ میں اس وقت کے وزیر اعظم کو جو ہے وہ کہا تھا میرے سامنے شراب پیو گے تو یہ جوتا میں نے رکھا ہوا، یہ سیدھا تمہارا۔ تو مولانا عبید اللہ خان اعظمی نے کہا راجیو صاحب تو قرآن پر پابندی کی بات کرتا ہے، رسول اللہ کی سیرت کو بیان کرنے سے منع کرتا ہے، یہ رسول اللہ کی سیرت کا نتیجہ ہے کہ تو آج ملک کا پرائم منسٹر بنا ہوا ہے۔ اگر مسلمان اس ملک میں نہ آتے، اللہ کا رسول نہ آتا، اللہ کی رسول کی سیرت جو ہے وہ ہماری راہبری نہ کرتی، تو اسی دن مر گیا تھا جس دن تیرا باپ فیروز گاندھی مرا تھا، اور فیروز گاندھی کی چتا میں تیری ماں اندرا کو جلا کر ستی کر دیا جاتا، اور تو اپنی ماں کے پیٹ میں جو ہے پیدا ہونے سے پہلے ہی ختم ہو چکا ہوتا۔ اس رسم ستی کو کس نے ختم کیا؟ مسلمانوں نے ختم کیا، اسلام نے ختم کیا، رسول اللہ کے دین نے ختم کیا۔ یہ حالات ہیں۔ اور پھر وہ بڑے شہزادے جب وہ شکار گاؤں سے واپس آتے ہیں سردیوں کے موسم میں، تو ان کے ہاتھ اور پاؤں ٹھٹر جاتے ہیں۔ جن لوگوں کو برف میں چلنے کا کبھی تجربہ ہوا ہے وہ جانتے ہوں گے کہ پاؤں جو ہے وہ بالکل سن ہو جاتے ہیں، ان کو اگر آپ کاٹیں بھی تو سمجھ نہیں آتی ہے۔ تو پھر وہ منع، ہمیں بھی بڑی بوڑھیاں منع کرتی تھی کہ یہ جو ہے نا آگ کے قریب نہ لے جاؤ، یہ زیادہ آپ کے پاؤں پھٹ جائیں گے۔ تو اگر دھوپ ہو تو اس میں بیٹھے، تو دھوپ تو سردی میں ہوتی نہیں ہے، تو وہ شہزادے کیا کرتے، وہ غلاموں کو بلاتے، غلاموں کا پیٹ چاک کرتے اور اپنے پاؤں جو ہے اس کے پیٹ کے اندر رکھتے کہ یہ نیچرل ہیٹنگ ہے، اس سے جو ہے وہ اپنے پاؤں کو تپاتے تھے اور سینکتے تھے، گرمائش لیتے تھے۔ یہ حالات ہیں میرے دوستو۔ اور پھر کچھ ایسے بھی بادشاہ گزرے ہیں کہ جو کسی بادشاہ کی دعوت کرتے اور اس کو بلاتے، اور اس کے لیے جو پھر محفل سجائی جاتی بڑے گراؤنڈ اور میدان کے اندر،
کتے، بھیڑیے اور بھوکے شیر پنجروں میں بند کر کے لائے جاتے، اور ان بوڑھے کتوں اور بھیڑیوں اور شیروں کے سامنے رسیوں سے زنجیروں سے جکڑ کر غلاموں کو جو ہے وہ پھینکا جاتا، اور پنجروں کے دروازے کھولے جاتے، تو کئی کئی دنوں کے بھوکے اور پیاسے وہ شیر اور وہ کتے اور وہ بھیڑیے بمبھوڑ ڈالتے ان انسانوں کو، اور پھر کلیپنگ ہوتی، تالیاں بجتی، اور پھر یہ کہا جاتا کہ بادشاہ نے اپنے مہمان بادشاہ کے لیے 15 غلاموں کی قربانی دی ہے، اس نے 20 غلاموں کو جو ہے وہ کتوں سے بمبوڑ کے نچوا دیا ہے، اور ان کے گوشت اور بوٹی وہ کھلوا دی ہے۔ یہ حالات تھے میرے دوستو دنیا کے، جب اللہ نے اس لیے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، کہ اللہ نے اہل ایمان پر کیا کیا؟ احسان عظیم فرمایا کہ اس نے اپنا رسول بھیجا ہے۔ اب اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بڑی شان، اتنا بڑا مقام، اتنا بڑا مرتبہ ہے، اتنا بڑا مرتبہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس مقام اور اس شان والے کے ساتھ تم نے محبت بھی کرنی ہے، اور محبت تمہاری ناپی جائے گی تمہاری اطاعت سے، تمہاری تابعداری سے، تمہاری فرما برداری سے، کہ جس قدر یہ میرا رسول تمہیں جو ہے وہ حکم دیتا چلا جائے گا تم نے اس کو فالو کرنا ہے، یہ تمہارے لیے آئیڈیل ہے، یہ تمہارے لیے نمونہ ہے۔ سورہ آل عمران کی دونوں آیات تھی جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی۔ دوسری آیت جو فرمایا وہ فرمایا کہ اے نبی آپ ان سے کہہ دو کل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ کا پیار چاہتے ہو، اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، تو پھر کیا کرو؟ فاتبعونی، میری اتباع کرو، میری اتباع کرو۔ ذرا دیکھ لینا، اطاعت اور اتباع معنی کے لحاظ سے تو دونوں ہیں، لیکن ان دونوں میں ایک لطیف سا فرق وہ بھی میں آپ کو عرض کرتا ہوں۔ فاتبعونی، میری اتباع کرو، تو پھر کیا ہوگا؟ میری اتباع کے نتیجے میں یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا، اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا، تمہیں اپنا بنا لے گا۔ اللہ تمہارا ہو جائے تو پھر تمہاری قسمت کا کیا کہنا؟ شرط کیا ہے؟ کہ میری پیروی کرو، میری اطاعت کرو۔ اتباع کا مطلب ہوتا ہے میرے دوستو پیروی کرنا، اور پیر تو آپ سمجھتے ہیں پاؤں کو کہتے ہیں، تو پیروی کا مطلب ہوتا ہے پاؤں پر پاؤں رکھنا۔ سمجھ آئیے آپ کو؟ پیروی لفظ تو کہہ دیتے ہیں ہم، لیکن پتہ نہیں ہوتا کہ مطلب اس کا کیا ہے۔ مطلب ہے پاؤں پہ پاؤں۔ عرب کہتے ہیں جب اونٹی صحرا کے اندر چل رہی ہوتی ہے تو آگے آگے اونٹی چلتی ہے، پیچھے اس کا بچہ چل رہا ہوتا ہے، تو اونٹنی کا پاؤں جہاں سے اٹھتا ہے اس کے بچے کا پاؤں وہیں پڑتا ہے، تو عرب کہتے ہیں یہ بچہ اپنی ماں کی اتباع کر رہا ہے، یتبع امہ، یہ اپنی ماں کی اتباع کر رہا ہے۔ تو ہمیں کیا حکم ملا؟ فاتبعونی، میرے حبیب کی کیا کرو؟ اتباع کرو، میرے نبی کے نقش پا کو تلاش کرو، نقش پائے مصطفیٰ جلوہ گر ہوں جہاں، اہل ایمان کو وہ راہ گزر چاہیے، ہمیں وہ راہ گزر اور راستہ تلاش کرنا ہے جن راستوں پر اللہ کا رسول چل کے گیا ہے۔ وما آتاکم الرسول، جو تمہیں میرا رسول دے دے فخذوہ، اس کو لے لو، وما نہاکم عنہ، اور جس سے تمہیں یہ منع کر دے فانتہوا، اس سے باز آ جاؤ۔ یہ میرا رسول کیا ہے؟ اس کی حیثیت قانون کی ہے۔ ہمیں اللہ کا رسول مسجد نبوی پہ کے ممبر پہ بیٹھا ہوا خطیب تو بڑا اچھا لگتا ہے، اس کے سفید کپڑوں کی بڑی بات کرتے ہیں، اس کی زلفوں کی بڑی بات کرتے ہیں، اس کی آنکھوں کی بڑی بات کرتے ہیں، اس کے لب و رخسار کی بڑی مثالیں دیتے ہیں۔ جب بھی ربیع الاول آتا ہے ہمیں اللہ کا رسول یاد آتا ہے، اور پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ پھر نعتیں پڑھتے ہیں، پھر قوالیاں گاتے ہیں، پھر کمکمیں لگاتے ہیں، پھر محفل میلاد سجتی ہیں۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہوں گی جس سے آپ کو اختلاف ہوگا، مجھے بھی ہوگا، لیکن چھوڑ دیں اختلاف کو دوسری طرف، میں اس طرف نہیں جاتا۔ امت اپنے نبی کے ساتھ کیا کر رہی ہے؟ محبت کا اظہار کر رہی ہے، اور اپنا اپنا طریقہ ہے۔ ربیع الاول آتا ہے تو پھر جشن عید میلاد النبی، بلکہ عید کا آ جاتا ہے اس کو، تو امت طرح طرح سے اپنے نبی کے ساتھ محبت کے انداز اختیار کرتے ہیں، شبیلیں لگاتے ہیں، کھانے پکتے ہیں، دیگیں شیرنیاں بٹتی ہیں، مبارکباد دی جاتی ہے۔ جب کہا اس کو عید، یہ عید ہے یا نہیں یہ تو ایک دوسرا موضوع ہے، لیکن میرے دوستوں اور عزیزوں یہ ایسا ہی ایک موقع تھا کہ جب حضرت مولانا سید ابو الاعلی مودودی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا ربیع الاول کے مہینے میں، بعض لوگوں کو بڑی اچھی ہوئی، ان کو جس طرح بھائی بیٹھے یہ چیزوں کو لیتے ہیں، یاد رکھتے ہیں، یاد رکھنا چاہیے۔ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اسی لیے کہ آج اس گفتگو کو یاد رکھیں آپ۔ تو کہا گیا کہ اخبارات میں مضامین شائع ہوئے ہیں، اس کے ساتھ جو ہے وہ ایڈیشن شائع ہوئے ہیں
بڑے ضرب برو کے رنگین صفحے چھایا ہوا سیرت النبی پر، عید میلاد نبی پر، طرح طرح کی نعتیں اور قوالیاں یہ آ رہی ہیں. ٹی وی کھولو تو سیرت کی باتیں ہیں، ریڈیو کھولو تو سیرت کی باتیں ہیں، انٹرنیٹ پہ جاؤ تو سیرت کی باتیں ہیں، ویب سائٹ اوپر نیچے کرو تو ہر طرف کیا غلغلہ ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا غلغلہ. آپ کی پیدائش کی باتیں ہیں، آپ کے لب و رخسار کی کہانیاں ہیں، یہ پیش کر. امت جو ہے وہ اپنی محبت کا اظہار کر رہی ہے. تو آپ نے کوئی بیان نہیں دیا، مولانا سے پوچھا، آپ نے کوئی جلسہ نہیں کیا، آپ نے کوئی جلوس نہیں نکالا، آپ نے جھنڈیاں نہیں لگائیں، آپ نے کوئی کمکمے نہیں سجائے، ربیع الاول کا مہینہ ہے. تو مولانا سید ابو العالی مودودی رحمۃ اللہ علیہ میرے دوست بڑے بصیرت والے انسان تھے، بڑی بصیرت والے. انہوں نے کہا آپ کا سوال تو بہت اچھا ہے، لیکن ہم ربیع الاول کی 12 تاریخ کو اللہ کے رسول کا تذکرہ نہیں کرتے، ہم تو سال کے 12 مہینے اسی کے تذکرے میں رہتے ہیں، اسی کے لیے جہلوں میں جاتے ہیں، اسی کے لیے لاٹیاں کھاتے ہیں، اسی کے لیے شیلنگ کہتے ہیں، اسی کے لیے پھانسی کا پھندا چومتے ہیں. ہم کو اللہ کا سر ربیع الاول میں نہیں یاد آتا، ہر وقت ہم اسی کی تابع داری میں، اسی کے دین کی پاسداری میں، اسی کے نظام کے غلغلے اور چرچے کے لیے، اسی کے دین کی اقامت کے لیے میدان میں رہتے ہیں. جی کوئی آپ پھر اس کا مطلب یہ ہو کہ آپ کو رسول سے محبت نہیں ہے، آپ ان کو خراج عقیدت نہیں پیش کر رہے، خراج تحسین نہیں پیش کر رہے. تو مولانا نے فرمایا بھائیو، اللہ کو اپنے رسول سے تمہارے خراج عقیدت کی ضرورت نہیں ہے، خراج تحسین کی ضرورت نہیں ہے. اللہ نے اپنے رسول کو اس لیے نہیں بھیجا کہ تم جو ہے اس کو خراج عقیدت پیش کرتے رہو. اللہ نے اپنے رسول کو اس لیے بھیجا ہے کہ تم اس کو خراج عقیدت کے بجائے خراج اطاعت پیش کرو. کیا کرو؟ خراج اطاعت پیش کرو. جب تم خراج اطاعت پیش کرو گے، اس کی بات کو مانو گے، اس کی بات سے دوسری بات نہیں کرو گے، اس کی بات کو اتھینٹک سمجھو گے، اس کی بات کو قانون کا درجہ دو گے، دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، تم رسول اللہ کی بات سے یا سرے وہ انحراف نہیں کرو گے، تو پھر تمہارا خراج تحسین پیش کرنا بھی، اور پھر محبت کے تقاضے، سب سے بڑا تقاضا یہی اطاعت اور اتباع تو ہے. اور ہم محبت کی بڑی باتیں کرتے ہیں. میں آپ کی خدمت میں کچھ مثالیں دیتا ہوں. اللہ کے رسول کے ساتھ جس طرح صحابہ کرام نے محبت کی ہے، کوئی مائی کا لال اس طرح کی محبت کا نمونہ پیش نہیں کر سکتا، نہیں کر سکتا. ایسی محبت، ایسی محبت، اور پھر ان کی محبت اطاعت کے ذریعے پہچانی گئی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ انہوں نے بھی نعتیں بھی پڑھی ہیں، انہوں نے بھی مدح سرائی کی ہے. اور پھر مدح سرائی اور نعتیں تو اللہ کے رسول کی اپنوں نے بھی لکھی ہیں، بیگانوں نے بھی لکھی ہیں. اگر آپ آج کل دیکھیں سیرت کی وہ جا کے سرچ کریں تو ہندوؤں نے، سکھوں نے، انہوں نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خراج تحسین پیش کیا. وہ کہتے ہیں کوئی دوسرا ہے ہی نہیں ہے اللہ کے رسول کے مقابلے میں کہ جس کی مدح سرائی کی جا سکے، ایک ہی ہستی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ. تو نعتیں لکھنا اور آپ کی مدح سرائی کرنا بہت عمدہ بات ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن میرے دوستو اور عزیزو، یہ اللہ کے رسول کو بھیجے جانے کا مقصد نہیں ہے. بھیجے جانے کا مقصد کیا ہے؟ کہ اللہ نے وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، ہم نے کوئی رسول بھی نہیں بھیجا. بھیجے جانے کا جو مقصد اولی ہماری پیش نظر تھا وہ یہ تھا کہ اللہ کے اذن سے اس کی اطاعت کی جائے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اللہ کا پیار چاہنے والوں، اگر اللہ کی محبت درکار ہے تو پھر میرے اس رسول کی اتباع کرو، اس کے پیچھے چلو، اس کے پیچھے چلو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع اور آپ کی فرما برداری صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے اس طرح کی، اور آپ اس پہ ڈٹ گئے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھوپھیزاد بھائی ہیں حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد زبیر بن عوام، پھوپھیزاد بھائی. کون ہیں؟ پھوپھیزاد بھائی. مکہ سے ہجرت کر کے مدینے میں آئے، کوئی تھوڑی سی اراضی خرید لی، اس پہ باغ لگایا. ایک نہر کا پانی آتا تھا جو سب کے کھیتوں کو سیراب کرتا. تو آپ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کھیت کے ساتھ دوسرے انصاری صحابی کا کھیت تھا. تو انصاری صحابی نے کہا زبیر پہلے میرا، میں چونکہ انصاری ہوں، میں مدینے میں رہتا ہوں، پہلے میرے کھیت کو پانی لگے گا. تو حضرت زبیر نے کہا میاں دیکھیے پانی پیچھے سے آ رہا ہے، میرا کھیت، میرا باغ تم سے پہلے ہے، تو پہلے میرا کھیت جو ہے وہ سیراب ہو جائے پھر تمہارے کھیت میں چلا جائے گا. تو اس نے کہا نہیں ایسے نہیں ہو سکتا. جب ان کا آپس میں تنازع ہوا، جھگڑا پیدا ہوا، تو
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کی، دونوں، حضرت زبیر بھی اور وہ حضرت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کے خود موقع کا معائنہ فرمایا، دونوں کھیتوں کو دیکھا اور پانی کو بھی دیکھا کہ کہاں سے آ رہا ہے۔ تو آپ نے فیصلہ دیا کہ پہلے زبیر کا کھیت جو ہے اس میں پانی لگے گا، اس کے بعد جو ہے وہ انصاری کے کھیت میں لگے گا۔ یہ فیصلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دیا۔ آپ فیصلہ دے کے واپس ہو گئے تو اب وہ جو انصاری صحابہ تھے وہ بھی صحابی تھے، انہوں نے کہا کہ دیکھیے اللہ کے رسول نے فیصلہ زبیر کے حق میں دے دیا اس لیے کہ ان کی پھوپھی کا بیٹا ہے۔ اتنی بات کرنا تھی، اتنی بات کرنا تھی۔ تو کسی نے جو ہے میرے دوستوں عزیزوں اس پر ایکشن نہیں لیا۔ ایکشن کس نے لیا؟ اس نے کہ جس نے اس نبی کو قانون بنا کے بھیجا تھا۔ حضرت مولانا احمد رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ زبان جس کو سب کون کی کنجی کہیں اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ ہم پڑھتے ہیں نا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، تو کہتے ہیں وہ زبان جس کو کن کی کنجی کہیں، جو اس کی زبان سے نکل گیا ہے وہ کیا ہے؟ قانون بن گیا ہے۔ اللہ کے رسول کی جو سیرت ہے، آپ کی جو سنت ہے میرے دوستو، اس کی آئینی حیثیت کیا ہے؟ وہ قانون ہے، وہ اسی طرح نافذ العمل ہے جس طرح اللہ کا حکم نافذ ہے۔ جو اللہ کے رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے۔ مَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ اطاع اللہ، جس نے اللہ کے رسول کی اطاعت کی در حقیقت اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ نساء کی بڑی مشہور و معروف آیت کریمہ ہے، وہ نازل فرمائی، فرمایا فلا وربک لا یؤمنون، تیرے رب کی قسم یہ ایمان والے ہو ہی نہیں سکتے، حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جب تلک کہ یہ اپنے تنازعات میں، اپنے جھگڑوں میں تجھے فیصلہ کن اتھارٹی نہ مان لیں، تجھے حاکم نہ تصور کر لیں۔ اللہ کا رسول حاکم بھی ہے۔ اللہ کے رسول کی زندگی کا ہر گوشہ، ہر شوشہ، ہر حصہ، ہر شب و روز ہمارے لیے کیا ہے؟ واجب الاطاعت ہے، نمونہ کامل ہے۔ اللہ کا رسول صرف پیغمبر ہی نہیں ہے، اللہ کا رسول حاکم بھی ہے، اللہ کا رسول سپاہی بھی ہے، اللہ کا رسول جرنیل بھی ہے، اللہ کا رسول دائی بھی ہے، اللہ کا رسول باپ بھی ہے، اللہ کا رسول بیٹا بھی ہے، اللہ کا رسول بائی بھی ہے۔ یہ ساری حیثیتیں اس کی ہمارے لیے کیا ہیں؟ نمونہ ہے۔ ہم نے اگر کسی حاکم کو دیکھنا ہے تو اللہ کے رسول کو پہلے دیکھیں گے وہ حکمران کیسا ہے۔ خطیب کو دیکھنا ہے تو مسجد نبوی کے خطیب کو دیکھنا ہے۔ امام کو دیکھنا ہے تو محمد رسول اللہ امام الانبیاء کو دیکھنا ہے۔ ہم نے سپاہی کو دیکھنا ہے تو محمد رسول اللہ کو دیکھنا ہے۔ بائی کو دیکھنا ہے تو محمد رسول اللہ کو دیکھنا ہے۔ بائی ہے نا حضرت، آپ کی بہن تو کوئی نہیں تھی، حضرت شیمہ آپ کی جو ہے وہ رضائی بہن تھی۔ حضرت عبداللہ کے ساتھ آپ نے دودھ پیا تھا، حضرت حلیمہ کی بیٹی کا نام شیمہ ہے، یاد رکھیے گا۔ حضرت شیمہ سعدیہ آپ کی بہن تھی۔ جب غزوہ مکہ فتح ہو گیا، پھر غزوہ حنین تھا، فتح ہو گیا، تو صحابہ کرام کے جرمٹ میں اللہ کے رسول مال غنیمت جو ہے وہ تقسیم فرما رہے تھے کہ ایک بوڑھی خاتون ہے، وہ کہہ رہی ہے کہ ہٹو، مجھے راستہ دو، مجھے جانے دو، مجھے آگے پہنچنے دو۔ لوگوں نے کہا کہ خاتون آپ کون ہیں؟ اس نے کہا میں تمہارے رسول کی بہن ہوں۔ تو صحابہ کرام کو تو پتا تھا کہ اللہ کے رسول کا نہ کوئی بھائی ہے نہ بہن، آپ کس طرح ان کی بہن ہوتی ہیں؟ کہا آپ چھوڑو، مجھے جانے دو، تمہیں پتہ چل جائے گا میں بہن ہوں کہ نہیں۔ ٹھیک ہے، جب رشتے کا احترام، تو وہ آگے چلی گئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جب قریب پہنچی تو کہا محمد تو نے مجھے پہچانا نہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھیں اٹھا کے دیکھا تو کہا نہیں، میں نے آپ کو نہیں پہچانا۔ تو اس نے کہا کہ تو اب بہت بڑا ہو گیا ہے، بہت بڑا ہو گیا ہے، 50-52 سال کی عمر تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو بہت بڑا، اور میں بڈھی ہو گئی ہوں، لیکن بچپن میں تو ہمارے گھر میں رہا تھا، میری ماں کا تو نے دودھ پیا تھا، میں نے تمہیں گودوں میں اٹھایا ہے، میں نے تجھے پال کے جوان کیا ہے، میں تیری بہن ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو آپ شیمہ ہیں؟ آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہا ہاں میں شیمہ ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک، ردائے مبارک فوراً طے کی اور اپنے ساتھ جو ہے اس کو بچھایا اور کہا اب میری بہن آپ تشریف یہاں بیٹھی، اپنی بہن کو وہاں بٹھایا اور کہا سارے کام چھوڑ دیے اور اپنی بہن کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا اگر تم مکہ میں رہنا چاہتی ہو تو میں ہجرت کر کے مکہ چھوڑ کے مدینہ چلا گیا ہوں۔ سیرت کی بات ہے، آپ پوچھ رہے تھے نا مجھ سے، مدینہ چلا گیا ہوں، تو میرا جو گھر ہے عبد المطلب کا گھر، عبداللہ کا گھر، وہ مکہ کے اندر خالی پڑا ہوا ہے، میں تیرے نام پہ لکھ دیتا ہوں، اس پہ رہ جا، اور اگر تو میرے ساتھ مدینہ چلا جانا چاہتی ہے تو تو میری بہن ہے، میں تجھے اپنے گھر میں رکھوں گا۔
اور اگر آپ نے قبیلے کی طرف واپس جانا چاہتی ہے تو تمہاری مرضی. اس نے کہا بس میں تو صرف تجھے دیکھنے کے لیے آئی تھی کہ وہ محمد جس نے ہمارے گھر میں میری ماں کا دودھ پیا تھا، جس نے ہماری بکریاں چرائی تھیں، جس نے ہمارے اونٹوں کی گلابانیاں کی تھی، جس کو میں نے چٹکی مار کے کاٹ لیا تھا. حضرت شیما نے میرے دوستوں اپنی آستین جو تھی نا اس کو اس طرح سے اوپر کیا اور کہا محمد یہ دیکھو میری کلائی. اپنا بازو جو ہے محمد رسول اللہ کے سامنے پیش کیا تو اس پر 2 نشان لگے ہوئے تھے. تم نے یہ نشان تمہیں پتہ ہے کیا ہے؟ یہ وہ نشان ہے کہ جب میں نے تمہیں اٹھایا تھا میرا جی چاہتا تھا کہ میں تمہیں اپنے پاس اٹھاؤں تو میں نے چٹکی مار کے تمہیں رلایا تھا. ماں چھوڑتی نہیں تھی تو میں تمہیں اٹھانا چاہتی تھی، پیار اس قدر تھا. تو جب تم رونے لگے تو میں نے اٹھایا. تو تم ماں کی طرف جانا چاہتے تو میں تمہیں چھوڑنا نہیں چاہتی تھی. تو تم میری باہوں میں تھے تو تم نے اپنے ننھے ننھے دانتوں سے جو ہے یہاں مجھے کاٹ لیا تھا. تو اللہ نے سب کچھ ختم کر دیا ہے، ان نشان کو ابھی تک باقی رکھا ہے کہ یہ نشانی میں لے کر آئی ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. تو میرے دوستو آپ نے ان کو کچھ پارچہ جات دیے، کپڑے کے تھان دیے، بکریوں کا ریوڑ دیا، 7 غلام کیے اور کہا کہ اگر آپ واپس جانا چاہتی ہیں تو یہ بالکل اس طرح جس طرح بہن آتی ہے نا گھر میں کبھی شادی شدہ دوسرے شہر سے تو پھر کیا کرتے ہیں، بھائی ہو ماں باپ ہوں تو میکے میں آتی ہے تو پھر اس کو جب واپس بھیجتے ہیں اس کے ساتھ کچھ مٹھائی کا ڈبہ ہوتا ہے، کچھ کپڑوں کا جوڑا ہوتا ہے، کچھ اس طرح تحفہ دیکھ بھیجتے ہیں نا یہ خالی ہاتھ بھیجیں اس طرح. تو اللہ کا رسول میں نے یہ بات اس لیے آپ کی خدمت رکھی، وہ نمونہ ہے ہمارے لیے. بھائی بھی ہے وہ، سپاہی بھی ہے وہ، قائد بھی ہے وہ، جرنیل بھی ہے وہ، سپہ سالار بھی ہے وہ. زندگی کا کوئی گوشہ اور کوئی شوشہ ایسا نہیں جس میں اللہ کے رسول کی جو ہے وہ ذات والا صفات ہماری رہبری اور رہنمائی نہ کرتی ہو. قل ان کنتم تحبون اللہ، اللہ کا پیار چاہنے والو میرے اس نبی کی تابعداری کرو تو یحببکم اللہ، تمہیں اللہ اپنا محبوب بنا لے گا. اب اللہ کے رسول کے جو صحابہ تھے وہ سمجھتے تھے کہ اللہ کے رسول کی تابعداری جو ہے وہ اللہ کے پیار کو پانے کا سب سے بڑا اور آسان اور شارٹ کٹ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبہ دے رہے ہیں. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے. ادھر رکھ دو تاکہ میں ٹائم دیکھتا رہوں. اس انداز سے آئے کہ آپ کا ایک قدم جو ہے وہ مسجد کی دہلیز کے اندر ہے اور دوسرا قدم جو ہے وہ مسجد کی چوکھٹ کی باہر ہے. تو اللہ کے رسول خطبہ دے رہے تھے اور اثناء خطبہ آپ نے فرمایا اجلس، بیٹھ جاؤ، اجلس، بیٹھ جاؤ. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی طرح ایک قدم جو ہے وہ مسجد کے دروازے کے اندر ہے اور ایک قدم مسجد کے دروازے کے باہر وہیں دہلیز پر بیٹھ گئے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عبداللہ میں نے تمہیں تو نہیں کہا تھا کہ بیٹھ جاؤ، تم وہاں کیوں بیٹھ گئے ہو؟ ادھر اندر مسجد میں جا کے بیٹھو گے جیسی جگہ تو مسجد میں موجود ہے. تو کہا یا رسول اللہ آپ نے نام کسی کا نہیں لیا، آپ نے مجرد فرمایا اجلس، بیٹھ جاؤ. تو پھر جو ہر کوئی کھڑا ہے اس پر فرض ہو جاتا ہے کہ وہ کیا کرے، وہ بیٹھ جائے. کھڑا تو میں بھی تھا اور میں مسجد میں بیٹھ جاتے. عرض کیا یا رسول اللہ یہ خیال میرے دل میں بھی آیا تھا کہ میں آ کے مسجد میں بیٹھ جاتا، لیکن مہان خیال آیا کہ اللہ کا رسول کہہ رہا ہے بیٹھ جاؤ اور میں اندر مسجد میں جگہ تلاش کروں. ادھر ہی بیٹھ گیا اور میں نے جو میرا قدم باہر تھا اس کو اس لیے نہیں اٹھایا، سوچا اگر اسی دوران میں مر جاؤں، فرشتہ اجل کا تو کوئی مطلب نہیں، کسی وقت بھی آ سکتا ہے. ایک قدم میرا مسجد کے اندر ہے اور دوسرا جو شداد تھا اس کو موت اسی طرح آئی ہے. وہ نہ سوار تھا، نہ پیدل تھا، نہ اندر تھا، نہ باہر تھا. اس نے دعا کی تھی، سواری کی رکاب میں پاؤں تھا اور محل کے اندر گھوڑے کے 2 پاؤں تھے، 2 باہر تھے کہ میں نہ اندر ہوں نہ باہر ہوں، نہ پیدل ہوں نہ سوار ہوں، نہ صبح ہو نہ شام ہو. سورج جو ہے وہ آدھا غروب ہو گیا تو اس طرح وہ مرا ہے. تو اللہ کو کے ساتھ تو کوئی کھیل نہیں کھیل سکتا. تو خیر میں اگر اپنا وہ قدم اٹھاؤں جو مسجد کی دہلیز کے باہر ہے اور اٹھانے سے پہلے جو ہے وہ فرشتہ اجل آئے اور میری روح پرواز ہو جائے تو یا رسول اللہ میں آپ کے نافرمانوں میں لکھا جاؤں گا. آپ کہتے ہیں اجلس اور میں اندر جا کے جگہ تلاش کروں گا. اس طرح ہدایت کیا صحابہ کرام نے. شراب کی حرمت کا حکم آیا تو مدینے کے اندر جو میرے دوستوں وہ جو مٹکے تھے شراب کے وہ اس طرح توڑ کے صحابہ کرام نے مدینہ کی گلیوں میں بہا دیے جس طرح بارش کا پانی، تو کسی نے زبان تک اس کو نہیں لگا. ایک صحابی آئے ہیں ان کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا، آپ نے چہرہ انور دوسری طرف پھیر لیا اور دوسری طرف جا کے کہا صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ، آپ نے اس طرف منہ پھیر لیا. تو انہیں سمجھ نہیں آئی کہ اللہ کے رسول مجھ سے کیوں اپنا رخ انور پھیر رہے ہیں. تو صحابہ سے پوچھا وجہ، فرمایا یہ تیرے ہاتھ میں جو سونے کی انگوٹھی لگی ہے یہ اللہ کے رسول کو پسند نہیں ہے. اسی وقت اتاری اور پھینک دی. جب مجلس برخاست آپ اللہ کے رسول نے سلام دعا لیا، ملاقات کی بات چیت ہوئی، جب جانے لگے تو صحابہ نے کہا کہ وہ اپنی انگوٹھی تو اٹھا کے لے جاؤ.
انہوں نے کہا جس کو اللہ کے رسول نے پھینک دیا ہو اس کو پھر میں اٹھا کے اپنے گھر لے کے جاؤں. حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے خوبرو نوجوان ہیں، گھنٹوں شیشے کے سامنے آئینے کے سامنے اپنی زلفیں سنوارتے. ایک دن اللہ کے رسول کی مجلس میں آئے کہ ایسا مفلر اس طرح کا کوئی گلو بند انہوں نے کیا تھا، کوئی چادر پیلے رنگ کی تھی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نگاہ پڑی تو پوچھا عبداللہ بیٹا یہ تمہاری چادر کیسی ہے؟ تو سمجھ گئے، کیونکہ وہ تو اشارہ ابرو پا کے جو ہے وہ راز سمجھ جاتے تھے، وہ منشائر نبوت کے رازدان تھے. تو ان کو یہ پتہ چل گیا کہ میری یہ چادر اللہ کے رسول کو پسند نہیں آئی، شاید اس کا کلر پسند نہیں ہے، پیلا رنگ تھا. تو آنکھ بچا کر گھر میں گئے تو چولہے میں ڈال دیا. پھر واپس آئے تو چادر نہیں تھی. حضور کی نگاہ پڑی، کہا عبداللہ وہ تمہاری چادر کہاں گئی؟ عرض کیا یا رسول اللہ گھر میں جا کے چولہے میں اس کو جلا دیا ہے. فرمایا کیوں جلا دیا؟ کسی خاتون کو دے دیتے، کسی گھر کی بہو بیٹی کسی بہن کو دے دیتے، اماں کو دے دیتے، وہ اوڑھ لیتے ہیں. عرض کیا یا رسول اللہ جو چیز آپ کی آنکھوں میں کھٹ کے پھر عبداللہ اس کو اپنے گھر میں جگہ دے، اس کی جگہ جو ہے پھر وہ تندور ہی ہے، اس کی جگہ آگ ہی ہے. دوست ذرا محاسبہ کریں نا، ہم ربیع الاول میں بیٹھے ہیں، سیرت کی باتیں سن رہے ہیں، ہم نے اپنے دلوں میں اور اپنے گھروں میں کیا کیا ہے جو اللہ کے رسول کو پسند نہیں ہے وہ سنبھال رکھا ہے. دلوں میں اپنے جذبات کو ٹٹولیں، اپنے خیالات کو ٹٹولیں، اپنے رجحانات کو ٹٹولیں، اپنے افکار اور نظریات کو ٹٹولیں. کہاں ہیں ہم، کہاں کھڑے ہیں اور اللہ کا رسول ہمیں کیا کہہ رہا ہے. اور جس رسول سے محبت کے دعوے ہم کرتے ہیں اس رسول کو اللہ نے بھیجا تھا کہ اس کی اطاعت کی جائے، اس کی فرمانبرداری کی جائے. ایک گزرے کا موقع ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آج رات میرے خیمے کا پہرا کون دے گا؟ آج رات میرے خیمے کا پہرا کون دے گا؟ ایک صحابی دیہات سے آئے ہوئے ہیں، پتلے سے دان پان کے، کمزور اور نحیف و نزار جسم ہے، کھڑے ہو گئے، کہا یا رسول اللہ آج آپ کے خیمے کا پہرا میں دوں گا. آپ نے پھر اپنا روح سخن صحابہ کی طرف کیا، آج رات میرے خیمے کا پہرا کون دے گا؟ وہی صحابی کھڑے ہوئے ہیں، وہی صحابی کھڑے ہوئے ہیں اور کہا یا رسول مجھے موقع دیا جائے کہ میں آپ کے خیمے کا پہرا دوں گا. تو آپ نے دیکھا بندہ نیا ہے بھی کمزور سا، ہو سکتا ہے نیند آ جائے. تو اس نے کہا تیسری مرتبہ بھی آپ نے سوال دہرایا تو پھر وہ سوال مکمل ہونے سے پہلے کھڑا ہو گیا اور کہا یا رسول اللہ دیکھیے میرا جی چاہتا ہے کہ آج رات آپ کے خیمے کا پہرا میں دوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے جوان، آج رات تم نے میرے خیمے کا پہرا دینا ہے. اور آپ نے اپنے خیمے کے باہر دروازے پر اس طرح اپنے عصا مبارک سے نشان لگایا، اس طرح کی ایک لائن کھینچی، لکیر لگائی اور کہا کہ اس پر کھڑے ہو جاؤ. اور اس سے آپ نے ذرے منہ انحراف نہیں کرنا، پیر ادھر ادھر نہیں ہلانا، قدم ادھر ادھر نہیں کر، ادھر کھڑے ہو کے ساری رات گزارنی ہے. تو اس نے کہا یا رسول اللہ ساری رات کھڑے ہو کے اسی لکیر پر گزار دوں گا. پھر وہ خیمہ جو تھا کیونکہ کفار کے لیے وہ ٹارگٹ تھا کہ اس میں اللہ کے رسول ابو بکر عمر وہاں میٹنگ تھی، وہ مسائل حل کر رہے تھے کہ صبح جنگ کے لیے کیا کیا جو ہے حکمت عملی اختیار کرنی ہے. اور یہ صحابی باہر پہرا دے رہا اور دوسرے صحابہ کرام دوسرے مقامات پر پہرا دے رہے ہیں، رات کا وقت ہے. تو ساری تیروں کی بچھاڑ اور ساری فائرنگ کیا ہوئی ہے؟ اسی خیمے کی طرف ہوئی ہے اور سارے تیر اس نے اپنے سینے پہ برداشت کیے ہیں. حضرت علامہ عنایت اللہ گجراتی، رات کو ہمارے درس کے اندر گجرات کے بھائی بہت بیٹھے ہوئے تھے، آپ میں سے بھی کوئی ہے گجرات منڈی بہاؤدین کا کوئی؟ آپ منڈی بہاؤدین کے حضرت علامہ عنایت اللہ شاہ صاحب کا نام سنا ہے؟ فوت ہو گئے ہیں، 3 سال ہوئے فوت ہو گئے، بہت بوڑھے ہو کے فوت ہوئے ہیں. جماعت اسلامی کے امیر تھے ضلع گجرات کے، بہت جید عالم تھے، بہت جید عالم تھے. انہوں نے لکھا ہے کہ اس صحابی کو 70 زخم لگے. کتنے زخم لگے ہیں؟ 70. اور عبد المالک مجاہد نے جو کتاب لکھی ہے صحابہ کرام کی جو کرنیں، اس پر اس میں لکھا ہے کہ 90 زخم لگے ہیں. ایک زخم بھی کافی ہوتا ہے. کتنے زخم لگے ہیں؟ 90. 70 سے زیادہ زخم لگے ہیں، 100 کے قریب زخم لگے ہیں. تو میرے دوستو اور عزیزو وہ شخص جو ہے وہ اپنی جگہ سے ہلا نہیں ہے. جب اتنے زخم لگنے کے بعد اس کا وجود تو پہلے ہی کمزور اور ناتواں تھا، جو رہا سہا خون تھا وہ بھی نکل گیا، تو وہ بیچارہ خود کو سہار نہ سکا، گر گیا. جب گرا ہے تو صحابہ کرام جو دوسری طرف انہوں نے آ کے اس کو اٹھانے کی کوشش کی تو اس نے کہا نہیں مجھے یہاں سے نہیں اٹھانا ہے.
اللہ کے رسول نے مجھے لائن لگا کر یہاں کھڑا کیا تھا، اب میں کھڑا نہیں رہ سکا، لیکن میں مروں گا بھی تو اسی لائن پر مروں گا۔ اللہ کے رسول کو خبر دے دو کہ آپ کا جو صحابی ہے وہ کھڑا نہیں رہ سکتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو اس کی جو ہے وہ آنکھوں میں دم رکا ہے کسی کے لیے ضرور، ورنہ مریض عشق کو مر جانا چاہیے، لیکن انتظار کر رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھایا، اپنی گود میں لیا، اور جان جو ہے وہ بالکل اس کی آنکھوں میں آئی ہوئی ہے، بس ذرا سے جو ہے وہ اس کے اب جو ہے وہ پلکیں تھوڑا سا حرکت کر رہی ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے سینے سے لگایا، اپنی گود میں سلایا، تو اس نے ذرا کسی آدمی نے آگے بڑھ کے اس کی آنکھ بند کرنے کی کوشش کی۔ جب کوئی مر رہا ہوتا ہے تو اس کی آنکھیں بند کر دیتے ہیں، پیروں کو باندھ دیتے ہیں، ہاتھوں کو بھی باندھ دیتے ہیں، منہ کو بھی اس طرح پٹی باندھ دیتے ہیں، ورنہ منہ کھلا رہ جاتا ہے۔ آنکھیں کھلی ہو تو آنکھیں بھی کھلی رہ جاتی ہیں، تو آنکھوں کو بند کر دیا جاتا ہے کہ ابھی گرم میں ٹھنڈی ہو جائیں گی تو پھر کھلی رہ جائیں گی۔ تو کسی نے آگے بڑھ کے اس کے آنکھوں پر ہاتھ رکھ کے بند کرنے کی کوشش کی، تو اس نے کہا نہیں نہیں نہیں، میری آنکھیں بند مت کرو۔ یہ ایسا نظارہ میں اپنی آنکھوں میں اللہ کے پاس لے کے جانا چاہتا ہوں، مرنے کے بعد بھی آنکھیں کھلی رہی، میری عادت جو پڑ گئی ہے تیرے انتظار کی، تو میں ایسی آنکھیں کھلی لے کے جاؤں گا۔ یہ نقشہ اللہ کے رسول کا میری آنکھوں میں ہوگا۔ اور اس نے پھر کانپتے ہوئی زبان سے کہا یا رسول اللہ ذرا دیکھیے تو صحیح، میرا پیر اسی لکیر پر ہے۔ یہ ہٹ گیا ہے تو دیکھا گیا تو اسی لکیر پر میرے دوستوں وہ پڑا ہوا تھا، اور وہیں اس کی جان جو ہے جان آفرین کی سپرد ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ اٹھایا آسمان کی طرف اور کہا یا اللہ تو گواہ رہنا، میں اس سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ خود اس کو قبر میں اتارا، اس کی نماز جنازہ۔ تو میرے دوستوں عزیزو، اس طرح صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے کیا کیا ہے؟ اللہ کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری کی ہے، فرما برداری کی ہے۔ وہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو، وہ اللہ کے رسول نے کہا تم ادھر کھڑے ہو جاؤ، میں آتا ہوں، وہ اور ادھر سے ہلنا نہیں ہے۔ ابو ذر غفاری وہاں کھڑے ہو گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے گئے تو ایک دھماکے کی آواز سنی، بہت بڑا، بالکل اس جگہ پر دھماکہ ان کو نظر آیا جس طرح جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ پہنچے ہوئے تھے۔ پریشان ہوئے، دل میں خیال آیا کہ ذرا چل کے دیکھوں تو صحیح، کہیں علیہ السلام کہ اللہ کے رسول کو کوئی تکلیف نہ ہو گئی ہو، آپ کسی مصیبت پہ نہ گرفتار ہو گئے ہوں۔ پھر سوچا نہیں، اللہ کے رسول نے مجھے کہا تھا کہ ابو ذر تم نے یہاں سے ہلنا نہیں ہے۔ اطاعت کا یہ عالم، ایک طرف محبت ہے کہ جا کے دیکھوں، خود اپنی جان جو ہے وہ جان آفرین کے سپرد کر دوں، اللہ کے رسول پہ قربان ہو جاؤں، اور دوسرا اطاعت کا حکم ہے کہ تو نے یہاں سے ہلنا نہیں ہے۔ اللہ کے رسول تھوڑی دیر کے بعد جب بس خیر و عافیت واپس آئے اور ابو ذر کے پاس آئے تو ابو ذر کی جان میں جان آئی اور کہا الحمدللہ یا رسول اللہ آپ سلامت ہیں، آپ ٹھیک ہیں۔ تو فرمایا کیوں پریشان ہو گئے؟ عرض کیا یا رسول میں نے دھماکے کی آواز سنی اور ٹھیک اس جگہ تھی جہاں سے آپ جا رہے تھے۔ فرمایا کہ یہ جبریل آئے تھے اور وہ اپنی قوت کے ساتھ انہوں نے پورے زور سے زمین پر جو ہے وہ اپنے پاؤں اور پر رکھے، تو یہ دھماکے کی آواز تھی۔ وہ جبریل میرے پاس وہی لے کر آئے، اور وہی کیا تھی کہ ہر اس انسان کو خوشخبری دے دو کہ جو توحید کو ماننے والا ہے وہ جنت میں جائے گا۔ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جو لا الہ الا اللہ کہے گا وہ کہاں جائے گا؟ جنت۔ یہ خوشخبری یہ وہی لے کر میرے پاس جو ہے وہ جبریل اس وقت تشریف لائے۔ تو یہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو انصاری صحابی کا اور حضرت عبداللہ ابن زبیر کا جو واقعہ میں نے آپ کے سامنے رکھا تھا، ذرا اس پہ غور کریں، میں پھر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ ٹائم شاید نہیں ہے، اچھا ہے 40 منٹ 5 منٹ باقی۔ تو میرے دوستو اور عزیزو، فلا وربک لا یؤمنون، اے نبی تیرے رب کی قسم ان سے کہہ دو کہ یہ ایمان والے نہیں ہو سکتے۔ نمازیں پڑھنے سے بھی، روزے رکھنے سے بھی، پگڑیاں باندھنے سے بھی، حج کرنے کی ساری چیزیں ہیں، یہ کس لیے؟ یہ اطاعت رسول کا مظہر ہیں۔ تو جب ان کے دل میں اللہ کے رسول کی نہ محبت ہو، نہ اطاعت کا جذبہ ہو، نہ فرمانبرداری کا لحاظ ہو، تو جو مرضی ہے کرتے چلے جائیں۔ اطاعت اور فرمانبرداری وہ ہوگی جو اللہ کے رسول نے بتائی ہے، جس طرح سے بتائی ہے، جس انداز سے بتائی ہے، اس پر عمل پیرا ہوں گے تو پھر وہ اطاعت اور فرمانبرداری بنے گی۔ اگر اپنی طرف سے جو مرضی ہے کرتے رہو، اطاعت اور فرمانبرداری نہیں بنتی ہے۔ اس آیہ کریمہ جو سورہ نساء کی ہے، فرمایا کہ تیرے رب کی قسم یہ مومن نہیں ہو سکتے حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جب تک کہ یہ اپنے تنازعات میں تجھے حاکم نہ تسلیم کر لے۔
تجھے حاکم نہ تسلیم کر لیں. ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، پھر یہ اپنے دل میں اپنے نفس میں تیرے فیصلے کے بعد کوئی تنگی بھی محسوس نہ کریں. ویسلموا تسلیما، تیرے فیصلے کے سامنے سر تسلیم خم کر دیں. چار چیزیں بیان ہوئی، ذرا غور کرنا. فلا وربک لا یؤمنون، ایمان والے نہیں ہو سکتے. حتی یحکموک، جب تک تجھے حاکم نہ مان لیں. اب ہم حاکم تو مانتے ہیں کہ اللہ کے رسول جو ہے وہ حاکم تھے، لیکن فیصلہ کسی اور سے کراتے، فیصلہ کسی اور. یہ تو 1400 سال پہلے کا جی، آج نہیں چل سکتا یہ فیصلہ. تو پھر ایمان والا ہو سکتا ہے آدمی؟ نہیں ہو سکتا. اللہ سورہ مائدہ میں 3 بار فرمایا وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. جو ہم نے نازل کیا ہے قانون اس رسول کے ذریعے سے اس قرآن مجید میں، جس کی تشریح اس کی زندگی اور اس کی سیرت کر رہی ہے، اگر اس کے مطابق تم فیصلہ نہیں کرتے تو پھر تم کون ہو؟ فاسق ہو، ظالم ہو اور کافر. کسی مفتی کا فتویٰ نہیں ہے، یہ اللہ کا فتویٰ ہے. سورہ مائدہ کھول کے پڑھ لینا. وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. یہ کافر اہل ایمان نہیں ہو سکتے جب تک تجھے. اچھا جی، اللہ کے رسول کو ہم نے حاکم بھی مان لیا، مگر فیصلہ نہیں کروایا، فیصلہ کسی اور کے پاس. اس کے ضمن میں ایک اور واقعہ ملتا ہے کہ ایک یہودی کا ایک مسلمان کے ساتھ جھگڑا ہو گیا. مسلمان تو نہیں تھا، وہ اندر سے بےایمان تھا، جس کو منافق کہتے ہیں. اللہ کے رسول کے پاس گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی دونوں کے مقدمہ سنا اور فیصلہ یہودی کے حق میں دے دیا. وہ تو کہہ رہا تھا نا کہ عبداللہ ابن زبیر بن عوام پھوپھی کا بیٹا ہے. یہاں جو مسلمان صاحب تھے بےایمان تھے، ان کا فیصلہ تو ہو گیا یہودی کے حق میں، اب دو میری چیز. اس مسلمان صاحب نے کہا نہیں یار، میرا ذرا تسلی نہیں ہے، میرا جی چاہتا ہے کہ ذرا عمر کے پاس چلے جائیں. کس کے پاس؟ عمر کے پاس، کہ عمر اگر فیصلہ کر دیں تو پھر مجھے تسلی ہو جائے گی. یہودی سمجھ گیا کہ یہ بندہ جو ہے یہ صحیح مسلمان نہیں ہے. اگر یہ صحیح مسلمان ہوتا تو اپنے نبی کی بات سے ادھر ادھر نہ کرتا. اس نے کہا کوئی بات نہیں، لے جاؤ عمر کے پاس لے جاؤ، مجھے یقین ہے کہ جو فیصلہ محمد کا ہے وہی عمر کا بھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ عنہ. فاروق اعظم کی خدمت میں حاضر ہوئے. یہ مسلمان صاحب جو تھے انہوں نے وکیلوں کی طرح چکڑی چپڑی باتیں کی اور وہ اپنے حق میں فیصلے کو کیش کروانے کی کوشش کی. جیسے وکیل ہے جھوٹ کو سچ اور سچ کو جھوٹ بنا دیتے ہیں. تو باتونی آدمی، حضور نے فرمایا زیادہ باتیں نہ کیا کرو، میں بھی اللہ کا بندہ ہوں، ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی جھوٹ فریب سے جو ہے وہ میری بات کو ادھر موڑ دے تو وہ اپنی جگہ جہنم میں منا لے. تو اس نے فاروق اعظم سے کہا جی یہ دیکھیں یہودی جنم جنم کے دشمن ریشہ دوانیاں کر کر کے اس مدینے کے اندر انہوں نے ہمارا جینا جو ہے وہ دوبر کیا ہوا ہے. یہ آپ کے خلاف جو سازشیں کرتے ہیں آپ کو معلوم نہیں ہے، اور یہ میرے مال پر اس نے قبضہ کر دیا ہے اور یہ مجھے واپس نہیں دیتا ہے. فاروق اعظم قریب تھا کہ فیصلہ اس منافق کے حق، مسلمان صاحب کے حق میں دے دیتے. تو یہودی نے بانپ لیا کہ ان کا جھکاؤ جو ہے فاروق اعظم کا اس منافق مسلمان کی طرف ہے. تو کہا عمر فیصلہ دینے سے پہلے سوچ لینا، تیرے نبی نے فیصلہ میرے حق میں دے دیا ہوا ہے. فاروق نے کہا اچھا آپ پہلے رسول اللہ کے پاس گئے تھے؟ ہاں. انہوں نے فیصلہ میرے حق میں دے دیا ہوا ہے. کہا انہوں نے فیصلہ تیرے حق میں دے دیا ہے تو یہ میرے پاس کو پکڑ کے کیوں لے کر آ گئے؟ ٹھہرو اس کا فیصلہ میں کرتا ہوں. اندر گئے تو حضور فاروق اعظم کی تلوار ہمیشہ نیام سے باہر ننگی لٹک رہی تھی دیوار کے ساتھ. آئے پھر کوئی دوسری بات نہیں کی، ایک ہی وار میں اس کا سر جو ہے وہ تن سے جدا کر دیا. اب پورے میدان میں مدینے کے اندر قرآن عمر نے آؤ دیکھا نہ تو آپ نے بھائی کو قتل کر دیا، مسلمان کو مار دیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خبر پہنچی، آپ نے پوچھا عمر یہ تم نے قتل کر دیا کیوں؟ یہ مسلمان تھا. کہا یا رسول اللہ یہ مسلمان نہیں تھا. کہا کیسے مسلمان نہیں تھا؟ فرمایا آپ پر سورہ نساء کی آیت اتری فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. وہ تو حضرت عبداللہ زبیر بن عوام اور انصاری کے لیے تھی، لیکن قانون تو پھر قانون ہوتا ہے، وہ آج تک ہے. تو اس نے آپ کے فیصلے کو نہیں مانا تھا. یہ میرے پاس چلا آیا کہ میں کوئی فیصلہ دوسرا دے دوں، تو جو آپ کے فیصلے کو نہ مانے وہ مسلمان باقی نہیں رہتا. تو پھر مرتد کی سزا کیا ہے؟ قتل ہے. مرتد کی سزا قتل ہے میرے دوستو. اس لیے فاروق اعظم نے کو قتل کر دیا. آج میں اور آپ اپنا محاسبہ کریں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. ہم اللہ کے رسول سے محبت کی دعوت تو کرتے ہیں، کیا رسول اللہ کی اطاعت بھی ہمارے دلوں کے اندر ہے؟
کیا آپ کا لایا ہوا نظام زندگی جو ہے وہ ہمیں قبول ہے؟ کیا آپ کی شریعت ہمیں قبول ہے؟ کیا آپ کے قرآن کے ساتھ ہمارا تعلق کیا ہے؟ آپ کی شریعت کے ساتھ ہمارا تعلق کیا ہے؟ آپ کا نظام ہم کہتے ہیں یہ پرانی باتیں اس دور میں نہیں چل سکتی ہیں. تو پھر ہم جب وقت آتا ہے جو ہمارے پاس آتے ہیں نا، کہتے ہیں فَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اگر گھوڑے پر بھی بیٹھ کے کوئی سوالی آئے تو اس کو واپس نہیں کرنا چاہیے. تو آپ کو جب بھی الیکشن ہوتا ہے تو آپ کے پاس لوگ آتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہماری مدد کریں، اپنا وزن ہمارے پلے میں ڈالیں، ہم اللہ کے رسول کی شریعت جو ہے اس کو نافذ کریں گے. یہ ملک ہم نے بنایا ہی اسی لیے تھا کہ اس میں کیا چلے گا؟ اللہ کا قانون چلے گا. قائد اعظم محمد علی جناح جب ان سے کہا گیا کہ ہم برسوں سے ادھر ہندو بھی رہتے ہیں، سکھ بھی رہتے ہیں، عیسائی بھی رہتے ہیں، تو آپ ملک کو کیوں توڑنا چاہتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا میں زمین کا ایک حصہ اس لیے لینا چاہتا ہوں کہ اس میں رسول اللہ کی سیرت کو نافذ کروں گا، میں لوگوں کو بتاؤں گا کہ آج بھی محمد رسول اللہ کا نظام زندگی جو ہے وہ روبہ عمل ہو سکتا ہے. کس لیے بنایا تھا؟ اس لیے بنایا تھا کہ یہاں اللہ کا دین قائم ہوگا. 70 سال کے قریب ہو گیا میرے دوستو، کیا ہمارے ملک کے اندر اللہ کے رسول کا دین قائم ہے؟ ہمیں وہ پرانی باتیں لگتی ہیں. اگر کوئی بات کرے تو کہتے ہیں یہ مولوی لوگوں کو چھوڑیے، یہ تو صرف کرسی کے پجاری ہیں. خدا گواہ ہے ہم کسی اور کی بات نہیں کرتے. جماعت اسلامی اور تحریک اسلامی، سید ابو الاعلیٰ مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی تحریک جو ہے وہ کبھی بھی، اس میں پڑھے لکھے لوگ ہیں، پروفیسر ہیں، ڈاکٹر ہیں، ملا لوگ نہیں ہیں. ملا بھی ہمارے سر کا تاج ہے، ان کے پاس دین ہوتا ہے، علم ہوتا ہے، ہم سے بہتر ہے. ہم کسی پر کوئی تنقید نہیں کرتے، نہ کسی سیاسی جماعت پہ تنقید کرتے ہیں. سارے ہمارے بھائی ہیں. پیپلز پارٹی کے مسلمان بھی ہمارے بھائی ہیں، مسلم لیگ کے مسلمان بھی ہمارے بھائی ہیں، تحریک انصاف کے مسلمان بھی ہمارے بھائی ہیں. یہ کلمہ پڑھنے والے لوگ ہیں، یہ کوئی بگانے نہیں ہیں، یہ پاکستانی ہیں، یہ مسلمان ہیں، یہ ہماری دعوت کا مخاطب ہیں. ان سب کو ہم نے اپنے سینے سے لگانا ہے، ان سب کو ہم نے لے کر چلنا ہے. اور اللہ نے ہمیں کہا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، سب مل جل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں تفرقہ نہ کرو. اس لیے تحریک انصاف والے کون ہیں؟ ہمارے بھائی. مسلم لیگی کون ہیں؟ ہمارے بھائی. پیپلز پارٹی والے کون ہیں؟ ان میں سے کوئی بھی وعدہ سے نہیں آیا. وہ تو گیا، مہاجرت کا وقت ختم ہو گیا، اب تو 70 سال ہو گئے، مسلمان ہیں، پاکستانی ہیں. تو اللہ نے ہمیں ایک ملک دیا ہے، ایک موقع دیا ہے، تو اس میں ہم نے کیا کرنا ہے جی؟ سب مل جل کے اللہ کے قانون کی بالادستی کرنی ہے. اور تحریک اسلامی اسی لیے میدان عمل میں ہے کہ آپ اپنا وزن ان کے پلے میں ڈالیں، تاکہ اپنے ملک کی جو اس وقت حالات ہیں، مہنگائی کا طوفان ہے، نہ کسی کی عزت محفوظ ہے، نہ کسی کی ناموس محفوظ ہے، نہ کسی کی جان محفوظ ہے، نہ کسی کا مال محفوظ ہے. اب جو ہے وہ ریشہ دوانیاں کر رہے ہیں یہود و نصارہ، ان کی نگاہیں ہمارے ملک پر پڑی ہوئی ہیں. تو کسی وقت وہ ہماری اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، اس سے پہلے کہ ہماری وہ تباہی ہمارا مقدر بنے اور اللہ کے غضب کا کوڑا ہماری پیٹھوں پہ برسے. ہم اپنے ہوش کے داخل لیں اور قرآن سے اپنے دامن کو، اللہ کے رسول کی شریعت سے اپنے دامن کو. یہ پیغام ہے جو میں آپ کی خدمت میں اس ربیع الاول کے حوالے سے رکھنے کے لیے حاضر ہوا ہوں. مجھے امید ہے کہ جو کچھ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے اس پر آپ عمل کرنے کی کوشش کریں گے. اللہ مجھے بھی اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. یہ